رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر فرمایا انسان کے ایک ایسا بھی وقت آیا ہے لم یکن شیئا مذکورا فرمایا اذا کسی قسم کا بھی ذکر کوئی نہیں سی یہ اللہ رب العزت نے دسیا کہ انسان کے ایک ایسا ٹائم آیا ہے کہ جس ٹائم انسان کا کوئی بھی کسی قسم کا ذکر کوئی نہیں سی اور جہاں ذکر ہوئے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے میں کوئی انسان ہے اس سامنے ہوئے وہ چہرے کی تعریف کرانے نہ ہوئے موجود ہوئے وہ چہرہ بڑا سونا ہے وہ قد بڑا سونا ہے وہ اخلاق بڑا سونا ہے وہ لباس بڑا سونا ہے جدوں ایک چیز وجود کے اندر آئی نہیں پھر پتہ ہی نہیں کسی کا ذکر کی ہونا معلوم ہوا کہ انسان ایک ایسا ٹائم آیا اللہ فرماندہ ہے وَإِذَا اس وقت ذکر کوئی نہیں اور قرآن کے الفاظ الغور کریے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے معلوم ہی ہوتا ہے وہ انسان ہے سی مثال کے طور پہ گھر کے اندر وڈیرے ہون تے بچہ یہ پیدا نہ ہویا ہوئے بچے دے پیدا ہون تو بعد ماں یا باپ گھر والی انہاں آکھن بیٹا ساڈے تے ایک ٹائم آیا جس وقت اللہ رب العزت کا بڑا احسان سی بڑا روح سی بڑا مال سی یہ تو نہیں آکھنے وہ تو اس ویلے ایسا ہے ایسا تو نہیں ہونا یہ آکھن تو یہ نہیں سہیں ساڈے تے ایک بہت اچھا ٹائم سی یا ایک بہت برا ٹائم سی یہ جملہ اوتے واسطے بولیا جاوے گا جیڑا ہووے معلوم ہویا انسان ہے سی انسان ہے سی اس وقت اللہ فرما رہا ہے حَلَ عَدَا عَلَى الْإِنسان حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ فرمایا ایسا وقت آیا یعنی کہ اس وقت تذکرہ کرنا کوئی نہیں سی نہ جہان سی نہ کائنات سی کوئی چیز بھی نہیں سی اس وقت بھی انسان ہے سی لیکن اللہ فرما رہا ہے اس وقت ایدہ ذکر کرن والا کوئی نہیں سی انسان کا ذکر کو نہیں سی انسان ہے سی مطلب دنیا کے اندر بچہ آ جاوے پیدائش ہو جاوے وہ دنیا کے اندر انسان نہیں آیا وہ بچہ پیدا ہویا ہے انسان پھر نہیں ہے سی انسان کی دنیا کے اندر اولیاء پیدائش کے لیے یہ انسان کی ابتدا نہیں اس تو پہلا انسان ہے سی اور دنیا کے جدو انسان دے ساہ پورے ہو جاندے فوت ہو جاندے تو یہ انسان کا اختتام نہیں پیدائش انسان کی ابتدا نہیں اور موت انسان کی انتہا نہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے
فرمایا کہ انسان کی ایک ایسا ٹائم آیا لیکن اس وقت یہ ذکر نہیں سی اللہ نام بیان کر رہا ہے اس وقت انسان ہے سی ذکر کرنے والا کوئی نہیں اس وقت انسان بارگاہ اہلیت کے اندر سی اتھے اللہ رب العزت انسان کی تربیت فرما رہا تھا اس وقت انسان کی تربیت ہو رہی تھی اس کے بعد عالم ارواح کے اندر آیا پروردگار نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی اپنی روح پھونکی اور جنہ چیزاں دے نال پروردگار نے انسان کی تخلیق فرمائی پانی ہوا اگ مٹی اینا چیزاں دی جو تخلیق ہوئی نا اینا چیزاں دی جڑی حقیقت ہے اس نو مد نظر رکھدیا ہویا انہاں دی حقیقت نو جاندیا ہویا جب پروردگار نے فرمایا فرشتیو انی جائل فی الارض خلیفہ کہ میں دنیا دے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہنا تو فرشتیاں نے عرض کی پروردگارا میں یفسد فیہا اے فساد کرے دا خون ریزیاں کرے دا جھوٹ بولے دا نافرمانی کرے دا اللہ کی ذات نے فرمایا جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جانتے تو امام الانبیاء علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خمیر مبارک آپ دا خمیر مبارک 40 سال دا عرصہ خمیر دیا کسے بندے کو پتہ ہی نہیں کوئی شاید جان دی لیے کی بنے گا ایک ہی ہے اس عرصے دا ذکر ہو رہا ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ انسان جس وقت مقام اخدیت تے ہوتے سی اس وقت اللہ رب العزت اس کی تربیت فرما رہا سی اللہ اس وقت تذکرہ فرما رہا ہے فرشتیاں پتہ ہی نہیں اللہ رب العزت نے بارگاہ دے اندر انسان کی تربیت ہو رہی ہے پتہ کیوں چلیا جب اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی ہے کہ میں 4 چیزاں دے نال انسان بنیا مٹی ہوا پانی آگ پنجویں چیز پروردگار نے اپنی روح پھونک دی تھی پروردگار نے اپنی روح پھونکے دسیا فرشتے ہو تسی آتے ہو کہ خون ریزیاں کرے گا نافرمانیاں کرے گا میرے اندر اپنی روح پھونکی ہے اینا ساری چیزاں دی اٹھے اینا کی حقیقت دی اٹھے میری روح غالب میں آ جاوے گی میرا بندہ پرہیزگار بن جاوے میرا بندہ جب تک انسان رہے گا پھر فرشتیاں کو افضل ہو جاوے گا اس کے اندر پھر مختلف قسمہ بنیا انسانہ کی جنہوں نے اپنی اس تربیت میں یاد رکھیا اللہ رب العزت کی روح کی قدر کی تھی اس روح کی قدر کرنے آیا پھر عالم ارواح کے اندر آیا جب عالم ارواح کے اندر آیا ایک مقام انتظار ہے مقام ارواح کے اندر عالم ارواح کے اندر مقام انتظار ہے ساری روحیں اپنی والدہ انتظار کیا کر دیا نے کدو پروردگار دا حکم آوے دا اسی مستقل ہو جاواں گے اگے چلے جاواں گے مقام بدل جاوے گا جہان بدل جاوے گا امداد بدل جاوے گا سنو امام الانبیاء علیہ السلام پھر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کو انسان کو عالم دنیا کے اندر بھیجا باری باری سارے اپنا انتظار کر رہے ہیں جو آنے والے ہیں جو چلے گے ایک وقت اندر روحاں بڑیاں اللہ رب العزت نے مقام اہلیت کو انہوں روحاں کے اندر روح پھونک عالم ارواح کے اندر بھیجا سارے اپنی والدہ انتظار کر رہے ہیں عالم ارواح کو منتقل ہو گئے عالم دنیا کے اندر آئے اسی مقام انتظار ہو رہا سی عالم ارواح کے اندر دنیا کے اندر آگے اے عالم امتحان بن گیا اے عالم امتحان بن گیا اس کے اندر انسان کا امتحان ہے اے انسانا تو دنیا کے اندر آیا ہے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین
فرمایا چاند قسمہ اٹھا کے فرمایا انسان دنوں آسن سورج کے اندر بنایا ہے، حضرت دنوں آسن سورج کے اندر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہوا پانی مٹی اگنوں ایسی قرآنی جگہ فرمائی ہے، اپنی روح پھونکے جو انسان دنیا دے اندر آ جاتا ہے۔ یہ عالم امتحان ہے، جیڑا بندہ اللہ دا نیک بندہ ہے، جیڑا انسان بن کے دنیا دے اندر رہتا ہے، سمجھ رہو جب انسان امتحان دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے، بتاوے میرا امتحان ہو رہا ہے، اوتے ایشا یاد نہیں ہو دیا، اوتے ہاسے یاد نہیں ہونے، اوتے مسکراہٹاں یاد نہیں ہو دیا۔ پتہ چلیا جو دنیا دے اندر انسان آوے پچھلی اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے ہوئے، اے دنیا دے اندر آگے مگن نہیں رہتا، مگن نہیں رہتا، اللہ دی یاد دے اندر رہتا۔ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جس وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، فرمایا تسی میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِی حکم ہے کہ تسی میرا ذکر کرو۔ جس وقت انسان اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیتا ہے اذکرکم، میں ان تو اللہ ذکر کروں۔ انسان کی زندگی مختصر، کسی دی 50 سال، کسی دی 60 سال، کسی دی 70 سال، کسی دی 80، جتنی زندگی پروردگار نے عطا کی آخری سامت اگر مرگ الموت اگر قریب موت دے وقت اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا رہا، دنیا تو چلا گیا، اور غور فرماؤ جتنے بھی الفاظ اسی بولنے موت دے ٹائم دے، کوئی آدھا انتقال کر گیا، کوئی آدھا وفات پا گیا، کوئی آدھا لیلت کر گیا، کوئی آدھا موت آ گئی، جتنے بھی الفاظ نے سارے ایک ورکے لوٹے لکھ لو رب کعبہ کی قسم ہے، کسی دا بھی ترجمہ اے نہیں بننا کہ انسان مٹ گیا ہے، کسی دا بھی ترجمہ اے نہیں بننا کہ انسان ختم ہو گیا، مٹ گیا ہے۔ جڑا انسان یہ مٹتا نہیں، جڑا انسان نہیں بنیا ختم ہو گیا، وہ تو مٹ گیا، برباد ہو گیا۔ جڑا غفلت دے اندر رہا، جنہیں دنیا دے اندر آ گیا، اپنی حقیقت کو یاد رکھیا، حقیقت کو یاد رکھیا، غافل نہ ہویا۔ آپ ہمیں سلطان ترجمہ فرماتے نے فرمایا جو تک غافل اور لایا